رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام على صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين والقرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ آپ حضرات سے التماس ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اختر امام ابن خورشید حسین، سید محمد عباس ابن سید علی عباس، سید فدا حسین رضوی ابن مبارک حسین رضوی، سید عابد علی ابن عامر علی اور تمام مرحومین و مرحومات مومنین و مومنات کی ارواح کو، تمام شہدائے ملت جعفریہ علماء کرام آیات اعظام کی ارواح کو حساب کریں۔ ماہ مبارک رمضان، ماہ بہار قرآن، ماہ بندگی، ماہ عبادت، ماہ ریاضت، ماہ اطاعت، ماہ صوم و صلاۃ، ماہ دعا، یہ مبارک مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف اور اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ دیکھتے دیکھتے آج اس مہینے کا 1 ہفتہ گزر گیا، لیکن خوشا بحال ذہ نصیب وہ افراد جو اس مہینے کی ہر گھڑی، اس مہینے کے ہر لمحے، ہر سیکنڈ سے اور ہر لحظے سے استفادہ کر رہے ہیں،
اس مہینے کا ایک ایک لمحہ قابل استفادہ ہے اور بڑا قیمتی ہے۔ کوشش ہو کہ اس مہینے کا ایک لحظہ بھی ضائع نہ ہو، برباد نہ ہو، رائگاں نہ جائے۔ اس لیے کہ ہم اس مہینے میں ہیں جو مہینہ اللہ کے مقرب بندوں کا مہینہ ہے، وہ مہینہ جو اللہ کے صالح بندوں کا مہینہ ہے، وہ مہینہ جس کا اہل علم و فضل اور اہل تقوی کو انتظار رہتا ہے، وہ مہینہ جس کا اہل قرآن انتظار کرتے ہیں، اس لیے کہ ہر انسان بہار کا متلاشی ہے، کوئی خزاں کو پسند نہیں کرتا، ہر انسان بہار کو دوست رکھتا ہے، لیکن قرآن کی بہار کا مہینہ ماہ رمضان ہے۔ لہذا جو حضرات اہل قرآن ہیں، جو حضرات قرآن کو سمجھنے والے ہیں، جو حضرات قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، وہ اسی طرح اس مہینے کا تلاش کرتے ہیں جیسے کسان، جیسے انسان بہار کا انتظار کرتا ہے۔ وہ افراد جو قرآن کا فہم رکھتے ہیں، قرآن کی معرفت رکھتے ہیں، قرآن کو درک کرتے ہیں، قرآن کو پہچانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے، اس مہینے کی عظمت کیا ہے، اس مہینے کی فضیلت کیا ہے۔ یہ قرآن، یہ جو اس مہینے میں نازل ہوا ہے اللہ کی کتاب، یہ وہ قرآن ہے کہ جو موعظہ ہے۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ سورہ یونس میں ارشاد ہوا، اے انسانوں، کمال خداوندی یہ ہے چونکہ وہ رب العالمین ہے، اور وہ رب العالمین ہے تو اس کی کتاب ہدی للعالمین ہے۔ لہذا جب اس نے اپنی کتاب کی افادیت کا بیان کیا ہے تو صرف اہل تقوی سے، اہل ایمان سے، اہل اسلام سے خطاب نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا اے اہل اسلام، اے مسلمانوں، اے متقیوں، اے پرہیزگاروں، اے کلمہ گویوں، اے مومنوں، یہ کتاب تمہارے لیے موعظہ ہے، تمہارے لیے نصیحت ہے۔ نہیں، چونکہ وہ پروردگار رب العالمین ہے تو اس نے عالم انسانیت سے خطاب کیا، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے انسانوں کا ہے، تقوی آپ کے پاس نہیں ہے پھر بھی آپ کے لیے یہ موعظہ ہے، آپ کے پاس ایمان نہیں ہے یہ آپ کے لیے موعظہ ہے، نصیحت ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے موعظہ، نصیحت، اور صرف یہی نہیں، وشفاء لما فی الصدور، تمہارے قلوب کے امراض کے لیے شفا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن صرف اہل ایمان کے لیے شفا نہیں ہے۔ یا ایھا الناس کا خطاب بتا رہا ہے، یا ایھا الناس کا خطاب بتا رہا ہے کہ تمام عالم انسانیت کے امراض دل کے لیے یہ قرآن شفا ہے۔ لیکن شفا کون حاصل کرے گا؟ جو اس دوا کا استعمال کرے۔ کوئی بھی دوا جب تک آپ اس دوا کے، اس نسخے کے مطابق استعمال نہیں کریں گے، وہ دوا آپ کے لیے شافی نہیں ہوگی۔ شرط اول ہے استعمال۔ اگر کوئی انسان دوا لائے اچھے ڈاکٹر سے، بڑے طبیب سے، مشہور حکیم سے، لیکن دوا لا کے زینت طاق بنا دے، کیا اس کے مرض میں کوئی کمی ہوگی؟ کیا وہ اپنی بیماریوں سے شفا پائے گا؟
بھائی ہر اہل عقل یہ کہے گا نہیں، وہ زینت طاق بنائے ہوئے ہے تو وہ اپنی بیماریوں سے شفا نہیں پا سکتا۔ دوا کے لیے شرط یہ ہے کہ اسے استعمال کیا جائے، پہلی شرط ہے اسے استعمال کیا جائے۔ اگر اس دنیا کی معمولی سی دوا جو ہمارے جسمانی امراض کے لیے کوئی گناہگار طبیب دیتا ہے، ایک غیر مسلم ڈاکٹر دیتا ہے، ہم اسے طاق پہ رکھ دیں، اسے استعمال نہ کریں تو ہمارے جسمانی امراض دور نہیں ہو سکتے۔ اب آپ بتائیے ماہ مبارک رمضان میں وہ نسخہ قرآن جو اللہ نے ہمارے قلوب کے امراض کے لیے شفا بنا کر نازل کیا ہے، اگر ہم پورے سال پوری زندگی اپنے طاق پر سجائے رکھیں تو کیا ہمارے روحانی امراض دور ہوں گے؟ کیا ہماری دل کی بیماریاں دور ہوں گی؟ نہیں، صاف جواب ہے نہیں، ہماری دل کی بیماریاں دور نہیں ہوں گی۔ قرآن اپنے گھر کے طاق پر سجانے سے امید نہ رکھیں کہ دل کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ قرآن ویسے ہی شفا تو ہے، یا ایھا الناس کی منزل میں قد جاءتکم من ربکم وشفاء لما فی الصدور، پھر اس کے بعد کہا وہدی ورحمۃ للمؤمنین، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن یہاں مومنین لگایا، وہاں یا ایھا الناس کا خطاب ہے، لیکن یہاں مومنین، ورحمۃ للمؤمنین، مومنین کے لیے رحمت ہے، ہدایت ہے مومنین کے لیے۔ جو آیت مسلسل میں آپ کے درمیان پیش کر رہا ہوں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185، اس میں کیا کہا؟ ھدی للناس، عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ادھر کہہ رہا ہے مومنین کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ وہ کتاب ہے جو متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ تو تضاد ہو گیا، یہ تو ٹکراؤ ہو گیا، ایک جگہ کہہ رہے ھدی للناس، ایک جگہ کہہ رہا ھدی ورحمۃ للمؤمنین، ایک جگہ کہہ رہا ھدی للمتقین۔ بھئی یہ تو ٹکراؤ ہے نا عزیزان ایمان، یہ قرآن میں ٹکراؤ نہیں ہے، ہمارے پاس ایسا شعور نہیں ہے کہ ہم قرآن کی آیتوں کو سمجھ سکیں۔ اگر قرآن کی آیتیں ہمیں سمجھ میں نہ آئیں تو قرآن پر اعتراض نہ کریں، بلکہ اپنے غیر عاقل اور کم فہم ہونے کا اقرار کریں۔ آپ اگر آیت سمجھ میں نہ آئے، قرآن کہنا کیا چاہتا ہے عزیزو؟ ھدی ورحمۃ للمؤمنین، کہا موعظہ ہے، نصیحت ہے۔ اچھا، نصیحت کے لیے ایک واقعہ نقل کر دوں۔ ایک مسلمان، دیکھیں قرآن وہ کتاب ہے، پہلے ہم قرآن کو تو سمجھیں۔ ہم اہل بیت کے عاشقوں کے پاس تین کتابیں ہیں۔ ہماری دنیا و آخرت کو سنوارنے کے لیے، سجانے کے لیے، ہمارے مشام حیات کو معطر کرنے کے لیے تین کتابیں ہیں۔ پہلی کتاب قرآن، دوسری کتاب نہج البلاغہ، تیسری کتاب صحیفہ سجادیہ۔ اور ہر کتاب وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے والے نے کہا ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ قرآن تو یقیناً خدا کا کلام ہے، لیکن نہج البلاغہ مظہر پروردگار امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اور صحیفہ سجادیہ وہ پہلے علی کا کلام ہے، یہ چوتھے علی کا کلام ہے۔ کیا فرق ہے؟ وہ خدا کا کلام، یہ خدا کے مظہر کا کلام ہے۔ پہلے ہم قرآن کو سمجھیں، ہمیں تین کتابوں تک پہنچنا ہے۔ عالم اسلام یعنی ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ نے اور اہل بیت نے ایسے نسخے عطا کر دیے ہیں کہ ہمیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی اور کے پاس
دست طلب پھیلانے کی حاجت نہیں ہے۔ ایک مسلمان ایک راہب کے پاس گیا اور کہتا ہے اذنی، راہب وہ جو مسلسل عبادت کیا کرتے ہیں، جانتے ہیں، مسلسل مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں، جن کا دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے، مسلسل اپنی عبادت میں مصروف ہے۔ یہ الگ بحث ہے کہ ہمارے یہاں ہمارا دین ایسی عبادت کو قبول نہیں کرتا جس میں دنیا سے کوئی مطلب نہ ہو۔ نہیں، دنیا میں رہ کے اللہ کے بندے بن کے دکھاؤ۔ یہ کیا کہ دنیا کو ترک کر کے نہیں، دنیا کو بھی استعمال کرو۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنسا نصیبک من الدنیا۔ قرآن کہتا ہے دنیا سے اپنا حصہ نہ بھولو، جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے نا، اس سے آخرت میں گھر بناؤ۔ جو دنیا کا حصہ ہے اس سے دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ہاں، دنیا سے دل لگی اس کی مذمت کی گئی ہے، دنیا سے دل لگی نہیں ہونی چاہیے، لیکن دنیا کو بالکل ترک کر دے اس کی بھی مذمت ہے، دنیا سے دل لگی کی بھی مذمت ہے۔ یعنی دنیا اتنی ہی استعمال ہو جتنی آخرت کے لیے وسیلہ بن سکے، دنیا اتنی ہی استعمال کی جائے جتنی ضرورت ہے۔ تو ہمارے یہاں ایسی عبادت کا کوئی رجحان نہیں ہے۔ خیر، راہب کے پاس آیا مسلمان اور کہنے لگا اذنی، مجھے نصیحت کرو۔ راہب کا جملہ سنیں، راہب ہے، مسلمان نہیں ہے۔ ایک مسلمان چونکہ اسے قرآن کا ادراک نہیں ہے، شعور نہیں ہے، قرآن کی معرفت نہیں ہے، قرآن کا عرفان نہیں ہے، یا یوں کہہ دوں کہ چراغ تلے اندھیرا ہے، چراغ گھر میں ہے لیکن وہ دوسروں کے پاس ہے۔ راہب کے پاس آ کے مسلمان کہتا ہے اذنی، مجھے واعظ و نصیحت کرو، تو راہب کہتا ہے تم مسلمان ہو کے میرے پاس واعظ و نصیحت کے لیے آئے ہو، جبکہ تمہارے پاس قرآن بھی موجود ہے، محمد جیسا ہادی و رہبر بھی موجود ہے۔ قرآن جیسی کتاب کے ہوتے ہوئے تم میرے پاس آئے ہو۔ اذنی یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ ہم نے کہا ہمارے پاس تین اہم کتابیں، عظیم کتابیں، مبارک کتابیں، ہمیں قرآن سے قریب ہونا ہے۔ علی والے قرآن سے دور نہیں رہتے، کربلا والے قرآن سے دور نہیں رہتے، حسین والے قرآن سے دور نہیں رہتے۔ امام حسین کی تلاوت کا انداز مسلسل بیان ہو رہا ہے۔ حسین نے نوک نیزہ سے تلاوت کی، حسین نے سر کٹنے کے بعد تلاوت کی۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، یہ قرآن سے محبت کی دلیل ہے کہ تم اہل بیت میں اور قرآن میں جدائی ڈالنا چاہتے ہو۔ نہیں، اہل بیت میں اور قرآن میں کوئی جدائی نہیں ہو سکتی۔ امام حسین شب عاشور قرآن کی تلاوت کرتے رہے، مقتل میں مختلف مقامات پر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے رہے۔ اکبر کو رخصت کیا، قاسم کو رخصت کیا، اور محمد کو رخصت کیا، اصحاب کو رخصت کیا، کبھی انصار کو رخصت کیا، رخصت کرتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ وقت آیا کہ جب کوئی موجود نہیں ہے، اب حسین کا کوئی ناصر و حامی و مددگار نہیں ہے۔ حسین آئے خیمے میں، اے زینب تم پر ہمارا لاکھوں سلام ہو، اے رقیہ تم پر ہمارا سلام آخر ہو، اے سکینہ اے سکینہ تم پر ہمارا سلام آخر ہو، اب میں جا رہا ہوں۔ اللہ اللہ، اے عزادارو، مقتل کہتا ہے کہ جناب زینب علیہ مقام نے چاہا کہ اپنے بھائی کو روک لیں۔ جناب زینب کی وہ حالت تھی
کہ اگر امام حسین اپنی انگلی سے اور اعجاز امامت سے جناب زینب کے سینے کی طرف اشارہ نہ کرتے تو جناب زینب کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی، لیکن چونکہ زینب کو شام تک جانا تھا، حسین نے اعجاز امامت سے اشارہ کیا۔ آخر حسین کی رخصت کے وقت زینب کا یہ حال کیوں ہے؟ عباس گئے، بڑا سخت وقت تھا، لیکن زینب کے لیے ایک سہارا موجود تھا۔ کون سا سہارا؟ زینب کو تسلی تھی، میرا بھائی حسین، میرا ماجایا موجود ہے۔ علی اکبر گئے، زینب کے لیے بڑا کڑا امتحان تھا، ہم شکل نبی جا رہا ہے لیکن زینب کے لیے ڈھارس ہے، میرا امام وقت موجود ہے، ماجایا موجود ہے۔ ایک ایک جاتے رہے لیکن زینب صبر کرتی رہی۔ جب حسین کا وقت آخر آیا ہے نا، زینب کا وہ حال ہے کہ روح قفس انصری سے پرواز کر جائے۔ ارے عجب نہیں زینب سوچتی ہو، جب ایک ایک کر کے شہید جاتا تھا نا، مجھے اطمینان تھا ابھی بھی میری چادر کا کوئی محافظ موجود ہے، میرا ماجایا حسین محفوظ موجود ہے۔ اللہ اللہ، لیکن جب حسین جانے لگے، عجب نہیں زینب نے اپنی چادر سنبھالی ہو، اب میری چادر چھن جائے گی، لیکن حسین پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ زینب کی چادر کا اہتمام حسین نے اپنی شہادت کے بعد بھی کیا۔ ارے کوفہ میں بھی اہتمام پردہ زینب ہے، شام میں بھی اہتمام پردہ سادات ہے۔ کیسا اہتمام ہے؟ حسین نو کے نیزہ سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اے تماش بینو، اے تماشائیو، دیکھو دیکھو میرے سر کی طرف دیکھو، قرآن کی تلاوت سنو، میری بہن کے کھلے سر پر نگاہ نہ ڈالو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔